اب بھائیو یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے باقی ساری گفتگو کرنی ہے. آپ اس کے بعد قرآن حکیم بند کر دیں گے انشاءاللہ, اور پھر میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کروں گا. ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے جو سچے فالوورز ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان, ان کے جانے کے فوراً بعد ناخلف قسم کے جانشین انبیاء کی خانقاہوں پر بیٹھ جاتے ہیں, ان کی مسندوں پر بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر وہ دین کا بیڑا غرق کرتے ہیں. دین کا کیا, اپنا ہی بیڑا غرق کرتے ہیں. تو یہ ٹروتھ ریویل ہو رہا ہے سورہ مریم آیت نمبر 59 سے لے کر 63 تک, جس کے کانٹیکسٹ میں نے اب باقی کی گفتگو کرنی ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, پس ان انبیاء کرام علیہم السلام جن کا ذکر خیر پہلے ہوا بائی نیم, اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کا ذکر کیا, اس کے بعد 4 انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اولاد کا ذکر کیا, سیدنا آدم علیہ السلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا, اور اس سے پہلے اور پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد یہ کنکلوڈ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن گئے. اور ان کی نٹوریس جو کوالٹی تھی وہ کیا تھی؟ اضاعوا الصلاۃ, انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا, واتبعوا الشہوات, اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا شروع کر دی. فسوف یلقون غیا, تو ان قریب وہ اپنی نافرمانی کا عذاب چکھ لیں گے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اب یہ دیکھ لیں نبیوں کے کنزیکٹو بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ناخلف جانشین ہوئے ان کی نسبت ان کو کام نہیں آئی. نسبت کا فائدہ اسی وقت ہے جب کرتوت بھی ہوں گے, پھر واقعی نسبت کا فائدہ ہے. صرف نسبت کچھ کوئی چیز نہیں ہے, اور صرف امال بھی کوئی چیز نہیں ہے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے. تو میں وہی بات کروں گا کہ ڈیٹم لیول کی نسبت تو ہم سب کو حاصل ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کاش ہم اس امتی ہونے کا حق بھی ادا کریں. آمین. الا من تابا, ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے, وہ آمنا, اور ایمان لے آئے. اچھا ایمان تو پہلے ہی لائے ہوئے ہو, اس سے مراد ہے ایمان ایسا لائے کہ ایمان لانے کا حق ادا کرے, یعنی اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے, نبیوں کو بھی مانے علیہم السلام اور نبیوں کی بھی مانے. وعمل صالحا, اور صرف ماننا کافی نہیں, نیک اعمال بھی اختیار کرے. فاولئک يدخلون الجنہ, تو ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے. ولا یظلمون شیئا, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب, یہ وہ جنت ہے ہمیشہ کی رہنے کی جگہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے غیب پہ, یعنی بن دیکھے جو ڈریں گے. دیکھ کے تو سارا نہیں مان لینا ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر اس کے دیکھے ہوئے ان کے لیے ہے اجر کبیر. دیکھ کے مانو تو کیا مانا, قیامت والے دن تو سب مان جائیں گے. انہ کان وعدہ مأتیا, یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. کیا وعدہ؟ کہ نافرمانوں کے لیے دوزخ اور تابع فرمان لوگوں کے لیے جنت. یہ قرآن حکیم کی جو دعوت ہے نعوذ باللہ, یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیفینیٹ ٹروتھ ہے. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا. ہم نے اسے پرپسفل کتاب بنا کر اتارا ہے, حق والی کتاب, با مقصد کتاب, اور یہ حق کے ساتھ اتری ہے. یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو مان لیا اور نہ مان لیا تو برابر, یا اس پہ عمل کر لیا تو نہ کر لیا تو برابر. نہیں, اس سے تو تقدیر کا فیصلہ ہونے والا ہے. کوئی شخص اپنی تقدیر برباد کرنا چاہتا ہے یا وہ اپنی تقدیر سنوارنا چاہتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کرو. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, واقعی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, لیکن تھوڑا بیڑا ڈوب جانا جی اللہ دی نہ مانی. اللہ کو تو ہماری نمازیں نہیں چاہیے لیکن ہمیں تو چاہیے نا بھائی, اس بات کو سمجھے. اللہ اکبر. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما, وہ جنت میں کوئی بھی لغو بات بھی نہیں سنیں گے, یعنی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوگی جس سے کوفت ہو. دنیا میں بھی اچھے سے اچھے ماحول کے اندر بعض اوقات کوئی ایسی کو بونگی چھوڑ دیتا ہے کہ بندے کا موڈ آف ہو جاتا ہے.
بڑا اچھا خاصا موڈ آف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جنت کی بونگیاں نہیں اڑنگیاں, کوئی لغو بات نہیں ہوگی, الا سلاما, سوائے اس کے کہ سلام سلام ہوگا, جو بھی کسی کو ملے گا اس پہ سلامتی بھیجے گا. یہ ہوگا جنتیوں کا تقیہ کلام, سلاما سلاما. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, اور جنت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہوگا صبح اور شام. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا, یہ ہے وہ جنت جس کا ہم اپنے بندوں میں سے وارث کریں گے. کس کو؟ من کان تقیہ, ان کو جو کہ تقوی کی روش اختیار کریں گے. یہ ہے یونیورسل ٹروتھ. تقوی ہوگا تو قیامت والے دن وارث بنیں گے جنت کے. دودھ پینے والے مجنو نہیں, بلکہ تابع فرمان, اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے والے لوگ. یہ بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو تقوی والے ہیں وہ جنت کے وارث بنیں گے. نبیوں کی نسبت بھی انہی کو ہی کام آئے گی جو واقعی ہی تقوی والے ہوں گے. ہاں اگر اعمال ٹھیک ہوئے پھر نسبت والے ہی کو ملے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی انی فضلتکم علی العالمین کہا. تو اب اس امت میں اللہ نے بنو اسماعیل کو چنا ہے, ظاہر اہل بیت کو چنا ہے, قریش کو چنا ہے. ان کو فضیلت ہے جان والوں پر, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں, ایک طرف صوفیاء کی ایکسٹریم ہے جو صرف نسبت کے اوپر بات کرتے ہیں, دوسری طرف فنیٹکس قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی صرف تقوی ہونا چاہیے, نسبت کا کوئی فائدہ نہیں. دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. ہاں اگر اعمال صحیح ہوئے تو نسبت ہی کا فائدہ ہوگا. پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے, کوئی اور عورت نہیں ہے, نبی کی بیٹی ہی سردار ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو نسبت نے فائدہ دیا, اعمال بھی ایسے تھے. اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار, حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار, اور علی حسن و حسین کے جو والد ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر علیہم السلام سارے جنتیوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کو چھوڑ کر تمام بوڑھے جنتیوں کے. بوڑھے تو جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, یعنی دنیا میں جو بڑھاپے سے گئے ان کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور جنتیوں کے سردار جو دنیا میں نوجوانی کی حالت میں گئے ان کے سردار سیدنا حسن و حسین ہوں گے. اور کہا کہ علی ان سے بھی بہتر ہے, حسن و حسین سے بھی بہتر. تو یہ الحمدللہ نسبت کام آئے گی اگر اعمال اچھے ہوئے انشاءاللہ. دونوں چیزیں پیرلل میں. اب رہا مسئلہ آخر میں وہ ناخلف جانشینوں کا, جو سورہ مریم کی آیت نمبر 59 ہم نے پڑھی کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف قسم کے لوگ جانشین ہوئے اور انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا, خواہشات نفسانی کی پیروی کی, تو عنقریب ہم انہیں دوزخ میں چھونک دیں گے والعیاذ باللہ تعالی. تو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان ناخلف جانشینوں کی نمائندہ مثال خلفائے راشدین علیہم السلام اجمعین. ان کا دور گزرنے کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کی جو بدماش حکومتیں, تلوار کے زور پر مسلط ہونے والی 1000 سال تک جو ملوکیت ہے, یہ ہے وہ ناخلف جانشین. خلفائے راشدین کا معاملہ الگ ہے علیہم السلام ورضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے بعد یہ ناخلف جانشین سامنے آئے. اب اس پہ میں اگر گفتگو کروں تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا دوبارہ سے. تو چونکہ خلفائے راشدین 4 ہیں جن کے اوپر الحمدللہ اجماع امت ہے, سیدنا ابو بکر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدنا علی علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سیدنا حسن ابن علی وہ سیدنا علی ہی کے جانشین کے طور پر انہوں نے نہیں بنائے تھے, ان کی وفات کے بعد ان کو چنا گیا. یہ بھی جھوٹ کہا جاتا ہے کہ سیدنا علی نے بنایا تھا تاکہ یزید کو کسی طریقے سے بچا لیا جائے. تو میں نے الحمدللہ وہ حدیث بھی نقل کی کہ سیدنا علی نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا, جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا تھا. یہ احادیث میں موجود ہے, جھوٹی تاریخ کی بات نہیں میں کر رہا. ایون اہل تشیع بھی یہ بات مانتے ہیں, ہم اہل سنت کے ہاں ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ سیدنا علی نے سیدنا حسن ابن علی کو اپنا جانشین نہیں بنایا, صحابہ نے بعد میں چنا. تو وہ ان کے 6 مہینے جو ہے وہ اسی خلافت راشدہ میں آتے ہیں. تو یہ 4 خلفائے راشدین, حق 4 یار بھی ہم ان کو کہتے ہیں, سیدنا حسن اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو حق 4 یار کی ٹرم جو یہ استعمال ہوتی ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں, ویسے تو یہ پرٹیکولرلی آپ سمجھ لیں فارسی زبان کی ٹرم ہے, لیکن کوئی حرج نہیں. 5 تن پاک بھی فارسی زبان کی ہے,
تو اس سے مراد وہ چادر والی احادیث جو آتی ہیں صحیح مسلم کے اندر، تو وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. بہرحال 4 خلفائے راشدین کی نسبت سے میں صرف 4 حدیثیں اینڈ پہ بیان کر کے اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں، اور باقی انشاءاللہ میں آپ کو اپنا ٹروتھ ریویلنگ جو ریسرچ پیپر ہے اس کا تعارف بھی یہاں پر کروا دوں گا. جسے شوق ہو تو پھر 150 حدیثیں ہیں وہ جس نے پڑھنی ہیں تو پھر 10 گھنٹے چاہیے اس کے لیے، لیکن یہ 4 حدیثیں 4 خلفائے راشدین کی نسبت سے میں یہاں پر بیان کر دوں. پہلی حدیث سنن ابی داؤد میں 4607، ترمذی میں 2676، ابن ماجہ میں 42 اور مشکات میں ہے 165 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک خطبہ دیا. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واز فرما رہے تھے کہ ہر آنکھ اشک بار تھی، گویا آپ ہم سے بالکل الوداعی خطاب کر رہے ہوں. تو ہم نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے، کوئی نصیحت فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور حکمرانوں کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تم پر ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ امیر مقرر کر دیا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی یعنی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی اونچے خاندان کا ہے تو اس کو جو ہے وہ امیر کہیں پر مقرر کرے، نہیں، بعض اوقات بالکل سیدنا زید ابن حارثہ یہ بھی غلام زادے تھے، ان کو امیر مقرر کیا گیا. غزوہ موتا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، کئی جو سینئر صحابہ ان کے انڈر تھے. اس سے مراد یہ نہیں کہ بدماشی سے کوئی تلوار کی زور پہ آ کے تو آپ کے اوپر بیٹھ جائے کہ جی میری تو ناک بھی ٹھیک ہے، میرے کرتوت پیڑن تھے، منو امیر المومنین مان لو. یہ نہیں سے مراد امیر المومنین کی جانب سے جو جس کی خلافت صحیح ہو اس کی جانب سے جو امیر مقرر کیا جائے گا، ناک کٹا بھی ہو اگر، یعنی اس کے اعمال درست ہوں گے تو اس کو اپنا امیر تصور کر لینا اور اس کی اطاعت کرنا. اور دیکھنا تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. اس سنت کو پکڑ لینا، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دیکھنا دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جو ہیں وہ دوزخ میں لے جانے والی ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ آخری الفاظ جو ہیں سنن نسائی میں موجود ہیں کہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں، تمام بدعتیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو یہ خلفائے راشدین جو ہیں یہ 30 سال تک خلافت راشدہ ہے. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، بہرحال اس کے اوپر ایک بڑا تحقیقی مضمون شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی مقالات کی پہلی جلد میں خلافت راشدہ کے 30 سال کے عنوان سے ایک مضمون لکھ دیا ہے احادیث کی روشنی میں. کیونکہ بعض لوگ وہ 12 خلفاء والی حدیث لیتے تھے بخاری اور مسلم سے اور پکڑ کے یزید کو ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. میں نے بھی اس کا جواب دیا مسئلہ نمبر 102 کے اندر کہ وہ 12 خلفاء والا جو یہ مسئلہ، اور مسئلہ نمبر 127 بھی ہے امام مہدی علیہ السلام کے اوپر. میں نے بتایا کہ 12ویں خلیفہ انہوں نے ہونا ہے. یہ 12 خلیفے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً کنزیکٹو ساتھ نہیں ہے، کنزیکٹو ساتھ جو ہے وہ 5 ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی. اور باقی پھر وقتاً فوقتاً آئے، عمر بن عبدالعزیز اور امام محمد مہدی آئیں گے، اور بیچ میں اچھے خلیفہ بھی آئیں گے. تو اس حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے خلافت راشدہ کے 30 سال جو حدیث سفینہ آئی ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو وہ خلافت راشدہ کے 30 سال شیخ صاحب کی یہ جو ہے ریسرچ پیپر مقالات کی پہلی جلد میں موجود ہے. اور غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے کا جو السنہ رسالہ نکلتا ہے 16 نمبر، اس میں بھی اس حدیث کی پوری تحقیق آئی ہے. کیونکہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حدیث کے اوپر. تو الحمدللہ یہ دونوں بڑے محدثین دور حاضر کے انہوں نے اس حدیث کا دفاع کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے اس حدیث کے اوپر کہ 4 خلیفہ راشد ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور سیدنا حسن ابن علی، ان کی خلافت جو ہے سیدنا علی کے ہی اس میں شامل ہوتی ہے. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. بخاری میں 4042، مسلم میں 5977 اور مشکات میں 5958. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، یعنی حجۃ الوداع کے بھی بعد 11 ہجری میں، غزوہ احد کے شہداء پر 8 سال کے بعد قبرستان میں جا کر، غزوہ احد کے موقع پر جو قبرستان وہیں پر بنا تھا احد کی سرزمین پہ، وہاں پر جا کر 11 ہجری کے اندر
کیونکہ 3 ہجری کے اندر جو ہے وہ غزوہ احد ہوئی. 8 سال بعد دوبارہ نماز جنازہ جا کر پڑھا قبرستان میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا. آپ حیران ہوں گے، قبرستان میں خطبہ، قبرستان میں عبرت کے لیے خطبہ. اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں آپ اس طرح ہم سے گفتگو کر رہے تھے گویا آپ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہوں، زندوں سے بھی، یعنی آپ قبروں سے بھی گویا کہ خطاب کر رہے ہیں. کیوں؟ ان قبروں میں وہ لوگ دفن تھے کہ جنہوں نے اسلام پہ جب برا وقت تھا اس وقت قربانیاں دی تھیں اور دنیا سے جا چکے تھے. اسلام کا گولڈن پیریڈ جو اسلام کا پھل لگنے والا تھا اس سے ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا. حمزہ ابن عبد المطلب تو شہید ہو گئے نا. تو کتنے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی وہ اسلام کے اس سخت پیریڈ میں شہید ہو گئے، انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی قبروں پہ جا کر خطاب کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کو وہاں پر، تاکہ ان کو یاد رہے کہ کس جگہ پہ میں نے خطاب کیا ہے، ان قبروں کے اوپر. گویا آپ زندوں اور مردوں دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے آگے جا رہا ہوں، تم نے میرے پیچھے آنا ہے. اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی یہاں سے دیکھ رہا ہوں اور میرا یہ ممبر حوض کوثر کے اوپر لگا ہوا ہے. یعنی قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دکھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. یہ جو پکڑ کے بریلوی جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے خزانوں کا مالک بنا. او خدا کے لیے زمین کے خزانے، اس سے مراد یعنی کہ دنیا میں پرشین امپائر اور رومن امپائر ان کی فتوحات ہونے والی تھیں، یعنی یہ سارے خزانے امت محمدیہ کو مل جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی احادیث کے اندر ان کی ڈیٹیل آتی ہے. اور دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. اور مجھے اپنے بعد تم سے یہ خدشہ تو نہیں کہ تم شرک کرنے لگو. یعنی صحابہ سے کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شرک کریں، لیکن مجھے تم سے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. اور غزوہ احد میں بھی یہی ہوا تھا، دنیا کی مال کی محبت ہی میں واضح فتح جو ہے شکست میں بدل گئی تھی. حالانکہ اللہ کے نبی بیچ میں موجود تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا. اور آج اللہ کے نبی ہم میں موجود بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے لحاظ کرے گا اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری تابع فرمان ہم نہیں ہوں گے؟ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوڑے گا؟ نہیں لحاظ کرے گا. بالکل یہ کلیئر کٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بالکل ننگی تلوار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کوئی لحاظ فرمانے والا نہیں. تو دنیا کی محبت کی وجہ سے، تو اسی لیے احد کے شہداء پہ آپ نے ایک خطبہ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا ہوا تھا، اسی میدان احد میں ہوا. اور یہ لوگ جو یہاں پہ دفن ہیں انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا. ان کی محنتوں کے پھل تم کھانے والے ہو میرے بعد والے لوگ. تو دیکھنا ڈر جانا، مجھے خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. اور مسلم شریف کے الفاظ آگے یہ ہیں، صحیح مسلم 5977، کہ پھر تم اس دنیا کی مال کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جیسا کہ اگلے لوگوں نے کیا، اور تم بھی برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے برباد ہو گے. اور واقعی برباد ہو گئے. پھر خلافت راشدہ کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا. مسلمانوں کا عروج 1000 سال تک رہا، وہ پہیہ چلتا رہا. اسلام کا زوال خلافت راشدہ کے بعد شروع ہو گیا، مسلمانوں کا عروج رہا. تو یہ بڑا رکت انگیز خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اسی سے وہ پلی لیتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شرک میں مبتلا. میرا مسئلہ نمبر 8 ریکارڈ ہے، کیا کلمہ گو مسلمان شرک کر سکتا ہے؟ اس میں آپ نے صحابہ کو کہا، اور صحابہ کے طرز پہ ایک جماعت کم از کم ایک گروہ تو بخاری و مسلم کی حدیث ہے قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. وہ ان کے لیے بشارت ہے، پوری امت کے لیے نہیں ہے. باقی امت میں کئی فرقے ہیں جو شرک کر کے الگ ہو گئے. حلولیہ نہیں ہوئے کیا؟ نصیریہ جو رافضیوں کا سب سے گمراہ فرقہ ہے، خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں حضرت علی کے لیے، وہ شرک نہیں کیا کرتے؟ مسلمانوں میں سے الگ ہوئے. قادیانی اہل سنت میں سے الگ ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر غلامت قادیانی کے بارے میں جھوٹی نبوت کلیم کر دی. یہ بھی سنیوں میں سے نکلا ہوا جو ہے وہ گمراہ فرقہ ہے، جیسا کہ شیعہ میں سے نکلا ہوا نصیریہ. تو یہ تو سارے شرک معاملات چلتے رہے اور اب تک چل رہے ہیں. تو یہ تھا کہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. مسئلہ نمبر میرا 8 سن لیں، اس میں نے جواب دیا. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں اچھا جی اب کسی کی ہمت ہے کہ وہ کہ صحابہ دنیا کے مال میں پھنس گئے تھے؟ جی ہاں جی ہمت ہے، بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، ہم نے حدیثیں بھی جمع کر دی ہیں. تو وہ پھر چپ کروا دیتے تھے. تو بھائی یہ صحابہ کو خطاب ہے کہ تم مشرک نہیں ہوگے، دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے. اور کیا بھی ہے، بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، میں نے وہ گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں.
تو واقعی دنیا نظر آئی ہمیں پھر بعد میں، اور اس کی نمائندہ مثال بنو امیہ کا دور تھا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد جتنا دور شروع ہوا وہ سب کا سب اسی کے اوپر مبنی تھا. اس کے اوپر میں نے احادیث جمع کر دی ہیں، اور میں انشاءاللہ آخر میں اس کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں. 30 حدیث صحیح مسلم سے 179 اور مشکات میں 157 نمبر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر مبعوث کرتا ہے نا، تو اس کے کچھ خاص حواری اور خاص اصحاب ہوتے ہیں جو اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے پیشن کے ساتھ والنٹیئر ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اصحاب فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کے ناخلف جانشین پیدا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اور وہ کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا. تو جو کوئی ان کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو زبان کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل میں برا مانے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے جو دل میں بھی برا نہ مانے. یہ حدیث جب ابو رافع تابعی نے بیان کی، اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی. عبداللہ بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے حدیث ماننے سے انکار کر دیا. پھر وہ بیچارے انتظار میں رہے. ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود وہاں پر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو ابن عمر ان کی زیارت کے لیے گئے. ظاہر وہ سینئر صحابی تھے، جونیئر کو ہی جانا چاہیے تھا. وہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے. 33 ہجری میں فوت ہوئے سیدنا عثمان کے دور میں. حضرت علی کی خلافت کا زمانہ ابن مسعود نے نہیں پایا. تو ملنے کے لیے گئے. وہاں پر ابو رافع نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اس طرح سنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی تھی اور آپ نے مجھ سے بیان کی تھی. پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی. یعنی عبداللہ بن عمر کو نہیں انہوں نے کچھ کہا تاکہ وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو جائے کہ نہیں میری غلطی پہ کٹ رہا ہے، میں حدیث نہیں مانی. تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ اس طرح آپ نے مجھ سے بیان نہیں کیا تھا. ان کا ہاں، اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ بات بیان کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی حدیث میں بولا کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کی ایک اپنی نیچر تھی، سیدنا حسین کی ایک اپنی نیچر تھی. ان کی ذرا وہ پیسیو نیچر تھی، سیدنا حسین کی ایکٹیو نیچر تھی. اسی لیے انہوں نے وہ پہلے درجے پر آئے نا کہ برائی کو ہاتھ سے روکا. اور یہ امت محمدیہ میں جو آل محمد ہے انہی کا یہ سٹیٹس ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہاتھ سے روکے، کیونکہ ان کے جینز پروفٹ کے جینز ہیں. امت محمدیہ میں جو آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی کو ایکسپٹ کر لیں گے تو وہ تو شریعت بن جائے گی. اسی لیے سیدنا حسین کھڑے ہوئے اس وقت. قیام حسینی کی بنیاد یہ چیز تھی. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں 177 مشکات میں 3997 کہ مروان نے عید کا جو خطبہ ہے یہ نماز سے پہلے شروع کروا دیا. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مکہ مدینے کا گورنر تھا، اور اس نے جو کچھ خباثت کی ہے اسی کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. مروان بن حکم، اور بعض کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، اور کرتوت اسی سن لو. مروان بن حکم صحیح مسلم 177 مشکات 3997 جب اس نے خطبہ شروع کروایا. اچھا مشکات میں آدھا حصہ ہے اس کا، پوری حدیث صحیح مسلم میں 177 نمبر موجود ہے کتاب الایمان چیپٹر میں. اس نے پہلے خطبہ شروع کروایا. حالانکہ سنت کیا ہے کہ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہوگا، عید کا خطبہ بعد میں. چونکہ یہ خطبے میں حضرت علی پہ لعنت کرتے تھے، کوئی تقریر سنتے ہی نہیں تھا ان کی، تو زبردستی تقریر سناتے سن انہوں نے. تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا، اس نے کہا مروان تو سنت کو چھوڑ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ بعد میں دیتے تھے اور تو پہلے دے رہا ہے. اب پتہ اس نے کیا بکواس کی آگے سے. اس نے کہا وہ طریقے متروک ہو چکے ہیں، ترک ہو چکے، ختم ہو چکے. جو نبی کی شریعت کے بارے میں یہ بکواس کرے کہ نبی کا طریقہ ختم ہو چکا، وہ مسلمان رہ جاتا ہے. یہ نواقض اسلام لکھتے ہیں جی یہ چیزیں اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. یہ ان کو پینٹ شرٹ میں نواقض اسلام نظر آ رہا ہوتا ہے مولویوں کو. اور نواقض اسلام کی سب سے نمائندہ مثال مروان بن حکم ہے، جس نے رسول اللہ کے طریقے کو کہا کہ ترک نعوذ باللہ، اتنی نفرت کا اظہار کیا. یعنی اب یہ لوگ جو ہیں بدعتیں جاری کریں گے. تو ابو سعید خدری وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اس شخص نے حق ادا کر دیا. میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو کوئی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے. زبان سے نہیں روک سکتا، کم از کم دل میں اس کو برا جانے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا تھا ذالک اضعف الایمان، دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو کیا سیدنا حسین ایمان کے کمزور ترین درجے پر ہوں گے؟ اعلیٰ ترین درجے پر. ذالک اضعف الایمان.
ایمان کا کمزور ترین درجہ. اسی کا ایک طریق صحیح مسلم میں 2053 اور مشکات میں 1452 ہے. وہاں پہ مروان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر ممبر کی طرف لے کے جا رہا اور وہ اسے مصلی کی طرف لے کر جا رہے کہ بھائی تو نماز پہلے پڑھا بعد میں خطبہ دیں. تو کہتا ہے ابو سعید تجھے نہیں پتا وہ طریقے متروک ہو چکے. اس میں بھی الفاظ ہے. تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, نبی کا طریقہ متروک نہیں ہوا. تو خیر و بھلائی پہ نہیں مروان. 3 دفعہ انہوں نے فرمایا اور وہاں سے چلے گئے. یہ بنو امیہ کے بدماش حکمران مروان بن حکم حضرت معاویہ کی طرف سے مکے اور مدینے کا گورنر. اور اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے کہ اس نے زبردستی ابو بکر کے بیٹے سے یزید کے لیے بیعت لینی شروع کی حضرت معاویہ کی زندگی میں, ان کے مرنے سے بھی 4 سال پہلے, ایک وقت میں 2 خلیفوں کی بیعت. اور جب انہوں نے انکار کیا تو کہا اس کو پکڑ لو, تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. اور ڈیٹیل کے ساتھ احادیث الحمدللہ موجود ہیں. تو یہ بدماش لوگ ہیں بنو امیہ کے لوگ, جن لوگوں نے اس طریقے سے دین کا بیڑا غرق کیا. اب میں آپ کو آخر میں 2-3 منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا چٹا بٹا میں نے سارا کھول دیا. یہ بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے. یہ ہے ہسٹوریکل ریسرچ پیپر. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ خیالی پس منظر نہیں ہے یا یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی اور کفایت اللہ سنابلی صاحب کی. یہ حدیثیں ہیں. اس میں 150 طریق میں نے 150 احادیث جمع کی. 72 شہدائے احد کی نسبت سے ایک نمبرنگ کے اوپر کئی احادیث موجود ہیں. اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا ہے, اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا, آج کل ہندی ہو رہا ہے اور انگلش بھی عنقریب آ جائے گا. اہل سنت پاک.com پہ جائیں, ریسرچ پیپرز میں جا کر 5B ریسرچ پیپر تقریباً 6.5 MB کی فائل ہے, PDF ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں. اور اس میں یہ سارا چٹا بٹا میں نے کھول دیا. بنو امیہ کی بدماش حکومت کا جو ناخلف جانشین, جو سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں آیا کہ نبیوں کے جانے کے بعد اور خلفائے راشدین کے اور صحیح پکے جو والنٹیئرز اصحاب ہیں ان کے جانے کے بعد کس طریقے سے جو ہے وہ جانشین مسلط ہو جاتے ہیں, حکمران بن جاتے ہیں, ان کا پورا چٹا بٹا میں نے اس کے اندر کھول دیا ہے. سرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اہل سنت پاک.com سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 6.5 MB کی فائل ہے. انشاءاللہ عربی میں بھی اور اردو میں تو آپ کو فوراً مل جائے گی. ہارڈ کاپیز بھی یہاں پہ کلرڈ مل جاتی ہیں. اور اس کے بعد انگلش اور ہندی ترجمہ بھی الحمدللہ اس کا آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.